بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل تو بہت سارے ہیں اور ایشوز بھی بہت سارے ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن وطن عزیز جس صورتحال سے دوچار ہے اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال ہمارے خطے میں بڑی تیزی سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اور جو ہماری حکومت ہے بدقسمتی سے انہیں اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ پھنسا کے رکھا ہوا ہے کہ شاید ان کو کچھ اور چیز نظر بھی نہیں آ رہی۔ میں بات کر رہا ہوں جو مودی صاحب کا حالیہ دورہ تھا امریکہ کا، اس میں پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک قسم کی ایشوز ہیں جو ریز ہوئے ہیں، جو پاکستان کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ 2 یا 3 دفعہ کافی لمبے ٹور لگا کے آئے امریکہ کے، اور فارن آفس ہے، انہوں نے کوئی ایسی لگتا نہیں ہے کہ ان کو احساس بھی ہے کہ پاکستان سے ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، امریکہ ایک بہت بڑی طاقت اس لیے نہیں ہے، اس پر دولت بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ دولت کا اور اپنی طاقت کا استعمال کرنا جانتے ہیں، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ان کا انٹرسٹ ہو، ان کو حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دینے کا، اور اس میں بہت کچھ کام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری بات ہو بھی چکی ہوئی ہے۔ یہ 90 کی دہائی سے امریکہ نے ڈائریکٹ بھارت سے اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ بھارت کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ ہمیں ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ ہمیں صرف ایک ہوا بنا کے پیش کیا جاتا رہا، ہمیں جو بھی امداد گئی لمیٹڈ تھی، لمیٹڈ اسکوپ تھی، اور اس کو ہمیشہ ایک ہوا کے طور پر پیش کیا گیا، اور بھارت کو بتایا گیا اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو شاید پاکستانیوں کو اس کا احساس نہیں ہوا، اب بھی احساس نہیں ہے ہمیں۔ مودی صاحب جب بھارت کے دورے پر گئے ہیں، مودی صاحب جب یہ ابھی امریکہ کے دور پر گئے ہیں، تو ان کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دوسرا جو ان کی کانگریس میں جو ان کا خطاب تھا اس کے بارے میں بات کروں گا۔ انہوں نے کانگریس میں ڈائریکٹلی پاکستان کا نام لیے بغیر ممبئی جو حادثہ تھا، اور جس کو ہمارے سیاسی لیڈرز نے، ہمارے میڈیا نے بڑے دوڑ کے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اب وہ ہمارے گلے کا توق اس قدر بھاری بن چکا ہوا ہے کہ ابھی تک ہم اس سے چھوٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ ہم مختلف اوقات میں بہت ساری تقریباً محنتیں بھی کرتے رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی، اور یہ بھی کوشش جاری رہی ہے پچھلے 2 یا 3 سالوں میں کہ ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی طرف واضح اور ایسے نظر آئے کہ ہم امریکہ کی بات مان رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب انہیں کانگریس میں خطاب کیا تو انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر جب بامبے کا اور لشکر طیبہ کا، ان کا جماعت الدعوہ وغیرہ کا ذکر کیا، تو انہوں نے باقاعدہ تالیاں بجا کے مودی صاحب کے یہ جو ریفرنس تھا اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ تالیاں بجائیں اور مودی صاحب کو اس کی داد دی، اور دنیا کو یہ بتایا کہ مودی صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ 100% اگری کرتے ہیں۔ اور جب یہ اس بات کی بات ہو رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا؟ ڈائریکٹلی پاکستان پہ ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے اور چین کے تعلقات ان پر ہے، اور نمبر 3، پاکستان نے اگر کہیں کوشش کی ہے روس کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی تو اس پر ہے یہ۔ پھر جب اعلامیہ جاری ہوا اس میں تو انہوں نے کسر کچھ چھوڑی نہیں، اس کا 32واں پیرا آپ پڑھیں تو باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ آج کل FIR کا بہت ذکر ہوتا رہتا ہے، تو پاکستان خلاف یہ ایسی FIR ہے جو آج نہیں کل پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی یا آلریڈی ہو رہی ہوگی، جس سے پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی، چاہے وہ FATF ہو، چاہے وہ IMF ہو، یا ایک اور دنیا کے مالیاتی ادارے ہوں، وہ سب استعمال ہوتے ہیں پاکستان کو ٹوسٹ کرنے کے لیے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ وطن عزیز میں ہمیں اس کا احساس نہیں رہا، اور اگر احساس ہے تو ہم اس کو آگے پریکٹیکل شیپ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے، ہمیں اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات اتنے مضبوط لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ جب 2016 میں انہوں نے لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم ایگریمنٹ کیا تھا، اس سے لے کر اب تک 5-6 انہوں نے بہت بڑے بڑے معاہدے کرنی ہیں، جس سے تقریباً ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تو پہلے ہی تھا، اب جو وزٹ ہے مودی صاحب کو سیمنٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 ملک کے تعلقات آپس میں ہونے چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں یہاں پر؟ کیا ہم اس سے باہر نکلنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کو تیار ہیں؟ یا یوں ہی پوری عمر ہمیں، جب تک اللہ کرے پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا قیامت تک، کہ قیامت تک یوں ہی ہم اپنے آرم ٹوسٹنگ ہماری ہوتی رہے گی؟
کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائرے سے باہر نکل کے بحثیت قوم سوچ سکیں گے؟ کیا ہمیں صرف دوروں میں سیر کرنے کی اور اپنے آپ کو ایک پروجیکشن دینے کے لیے اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے؟ کیا اس سے آگے ہم سوچنے سے قاصر ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بھئی جو لوگ اس وقت بھی یا کبھی بھی اس اقتدار میں رہے ہیں ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے تو کم از کم نظر نہیں آ رہا. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. اندرونی طور پر ہم جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو بیرونی خطرات ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سنجیدہ شکل اختیار کر چکے ہوئے ہیں. اور اگر پاکستان نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور پاکستان نے ان حالات کا جائزہ لے کر اپنے لیے ایک بڑی پریکٹیکل اور بڑی لانگ ٹرم اور جو امپلیمنٹیبل پالیسی ہے وہ نہیں بنائی تو پھر ہم یوں ہی ہوتے رہیں گے. آج ہم کبھی امریکہ کے گن گاتے رہیں گے، کبھی ہم کسی اور طرف چل پڑیں گے. بڑا واضح ہمیں ہونا چاہیے کہ طاقت کا توازن کس طرف جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیوں ادھر جا رہے ہیں، ہمارا کیا مسئلہ کیا ہے. کسی سے جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں. اور یہ پیپلز پارٹی والے شور تو بہت مچاتے ہیں خارجہ پالیسی کا، لیکن مجھے اس میں کچھ نظر آ نہیں رہا ان کا. پھر آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک کتاب میں بڑی ایک ان کی واضح ہدایت تھی، میں شاید پیپلز پارٹی نے نہیں پڑھی اور باقی لوگوں نے بھی شاید بہت کم لوگوں نے پڑھی. اس نے لکھا تھا کہ جن بڑی طاقتوں کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ جو آپ کے پوائنٹ آف ڈفرینسز ہیں یا جن پہ ایشوز ہیں ان کو اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ اڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس سے آگے نکل کر ان معاملات پر جہاں پہ ہم ایک دوسرے بات چیت کر سکتے ہیں، معاملات نارمل رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں اس طرف چلنا چاہیے. اس کے بعد آئے باقی مسائل کی طرف حل کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں کوئی باہر سے تو یا مجھے کوئی الہام تو نہیں ہوتا نا، باقی سب لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو کیوں ہمیں جو ہمارے حکمران سو کالڈ وہ یہ بھی اعلان کرتے کہ ہم حکمران خاندان ہیں، تو وہ کیوں ان کو احساس نہیں ہے؟ کیوں وہ صبح سے شام تک سوائے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے یا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا اور کوئی کام نہیں کر رہے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے. پاکستان کے خطرات بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں. یہ کسی ایک کے بس میں نہیں ہے. مل کے بیٹھ کے آپ کو ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے بڑی واضح ایک پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو لانگ ٹرم ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ آج ایک حکومت آئی ہے تو وہ ایک طرف دوڑ پڑے، دوسری پارٹی کی حکومت آئی ہے دوسری طرف دوڑ پڑے. دنیا بڑا واضح طور پر طاقت کا توازن، چاہے وہ جو اسٹریٹجک ہے چاہے وہ مالیاتی ہے، وہ سارا مشرق کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. دنیا اپنے آپ کو اس طریقے سے پوزیشن کر رہی ہے. بھارت امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے مشرق ٹو مشرق جو تعلقات ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو پوری طرح آؤٹ نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو ہم کیوں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس سے ہم امریکہ سے جھگڑا کیے بغیر، مغربی دنیا سے جھگڑا کیے بغیر اپنے آپ کو مشرق میں، چاہے چین ہے، چاہے روس ہے، چاہے مشرق وسطیٰ ہے، چاہے مشرق بعید ہے، ان سب سے تعلقات ہم کیوں اس طریقے سے استوار نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا مقدر بنا دیا ہے، ہم کیوں اس مقدر کو سمجھ کے آگے طرف نہیں چل رہے اپنی طرف؟ رب الجلال تو ہمیشہ اسی وقت آپ کی مدد کریں گے جب ہم خود بھی کوئی یہ جو ہمیں گرے میٹر اللہ نے دیا یہاں پہ استعمال کریں گے. ہم تو اگر اس کو صرف استعمال دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو نقصان تو کس کا کر رہے ہیں؟ اس کا نقصان شاید ہو نہ ہو، پاکستان کا نقصان ضرور ہو رہا ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.